brilliant. I mean to say, اتنا قدرتوں والا رب, اتنی عظمتوں والا رب, اس نے ہمیں اتنی فری ایکسیس دی ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں یا رب, تو آگے سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی. اچھا اتنا نہیں, اللہ کہتے ہیں پتہ نہیں یاد کرو گے بھی کہ نہیں, غافل ہو جاؤ گے, میری طرف آؤ گے بھی کہ نہیں. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تو بھلے مجھ سے غفلت کر, تو بھلے میرا انکار کر, میں تیری ضروریات بھی پوری کروں گا. میں تیری 60-70 سال تک کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے, کپڑا, مکان, بیوی, بچے, کسی نہ کسی درجے میں پرووائڈ کرتا رہوں گا تجھے. اور گہری بات, لوگ تو تجھے اوپر سے بھی نہیں سمجھتے. تو لوگوں کو سمجھا کے تھک چکا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھ میں لویل ہوں, بھائی دیکھ میں سیریس ہوں, میں اچھا ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. ابے لوگوں کو نہیں دکھتی تیرے دکھانے سے بھی تیری اچھائی, تیری ساری اچھائیاں تیرے منہ پہ مار دی جاتی ہیں کچھ دن کے بعد. اور ان لوگوں پہ تم لوگ جان دینے کی باتیں کرتے ہو. ان لوگوں کی ٹائم دے کے اللہ کو ٹائم نہیں دیتے. اور اللہ کیا کہتے ہیں, وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. میں تیرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہوں. جہاں کسی کی نگاہ ہی نہیں ہے, وہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے. تجھے صرف پتا ہوتا ہے کہ تیرا اندر کیسا ہے, اور تیرے رب کو پتا ہوتا ہے کہ تیرے اندر کیسا ہے. ہاں البتہ تو اپنے بارے میں کم جانتا ہے, تیرا رب تیرے بارے میں زیادہ جانتا ہے. ابھی بھی ٹھکراؤ گے اس کو. ایسے رب پہ تو جان دے دینی چاہیے. ایسے رب سے تو اخیر لیول کی محبت کر لینی چاہیے. ٹائم تو کیا یار, گھنٹہ 2 گھنٹے کیا چیز ہے یار, سارا دن ہی اس کی یاد میں اور اس کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے گزار دینا چاہیے, ساری زندگی. کیونکہ رب سے غفلت کا جو بھی لمحہ آپ کی زندگی میں آئے گا, وہ لمحہ ضائع ہو جائے گا. اور جس بھی لمحے, جس بھی پوزیشن میں, جس بھی کیٹیگری میں, جس بھی طریقے سے, حلال طریقے سے آپ اللہ کو یاد کرو گے, آپ کی زندگی کا بھلے وہ لمحہ آپ کو یہ لگے کہ یوز لیس تھا, اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہوا, لیکن بہت کما لیا آپ نے. اللہ کہتا ہے جو بندہ مجھے دل میں یاد رکھتا ہے, میں بھی اس کو دل میں یاد رکھتا ہوں. تو اللہ کے بندے, اگر تیرے یاد کرنے سے تجھے تیرا رب یاد کر رہا ہے, اوئے ہوئے ہوئے, اور اگر ایک دفعہ تو نے تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد اپنے پیپرز اللہ کے ساتھ کلیئر کر لیے, اور تو اللہ کی نظر میں ایک اچھا انسان بن گیا, تو جسے رب یاد رکھ لے, اگر اس بندے کو ساری دنیا بھول جائے, اسے کیا فرق. ہمیں تو 2-4 بندے چھوڑ کے جاتے ہیں, ہم مرنے کو کرتے ہیں. یہ اللہ کے تعلق نہ ہونے کی نشانی ہے. 2-4 ماؤں کے بچے اگر نافرمان ہو جائیں, ان کی بات نہ مانے, تو اتنا سٹریس لیتی ہیں کہ اپنی عبادات ڈیمیج کر دیتی ہیں. ابے اللہ نے اولاد دی ہے, آپ لوگوں نے پرورش کر دی, دیٹس اٹ. اب اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہے, تو اپنا ہیڈک کیوں بنا رہے ہو. آپ ان کو سمجھاتے رہو, نہیں سمجھتے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نہیں سمجھا تھا, ان کی بیوی بھی نہیں سمجھی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا بھی نہیں سمجھا تھا. تو پیغمبروں کے گھرانوں میں جب ایسے کیسز ہو سکتے ہیں, تو آپ لوگ آسمان سے اترے ہو. تو یہ تو ایک حلال ریلیشن بتا رہا ہوں. اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ شوہر جو ہے اس کے کہیں اور افیئرز ہیں, تو کیا کرنا ہے, خود کو کیوں برباد کر رہے ہو. اگر وہ افیئر کر رہا ہے تو گندگی میں منہ مار رہا ہے. اس کی غلاظت اس کے چہرے پہ آئے گی, اس کے جسم پہ آئے گی, اس کی روحانیت پہ آئے گی, اس کے ایمان پہ آئے گی. وہ خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے. تمہیں کیا فکر لگی ہے, تم اسے سمجھاؤ, دل بدلنے کی نہ سوچو, وہ تو اللہ کے پاس ہے. اس کے لیے دعائیں کرو, اس کی محنت کرو, اپنی کمی کوتاہیاں پوری کرو, تاکہ وہ مجبور ہو جائے تمہارے ساتھ ایک اچھا بانڈ کریٹ کرنے میں. اگر یہ سب کر رہے ہو آپ اور وہ اسٹل نہیں سمجھ رہا, پھر اپنا ہیڈک نہیں بناؤ بھائی. اسے کہو کہ فائن کرو اور کرو. ہمدردی اپنی جگہ, دعائیں اپنی جگہ, محنت اپنی جگہ. اب میں اپنی جو میرا اسٹرگل ہے, جو میرا زون ہے, بس میں اسی میں رہ سکتا ہوں نا. اپنی لائف نہیں ڈیمیج کرنی کسی اور کی وجہ سے, کسی بھی وے میں. لوگوں کی فکروں کو اتنا حاوی نہیں کرنا, اور پھر حلال اور حرام رشتوں کو تو بالکل ہی حاوی نہیں کرنا. اینی ہاؤ, چھوڑو یہ ساری چیزیں. تو یہ تب ہوتا ہے جب انسان کا اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے. تو پھر ہمیں یہ دنیا بہت الجھاتی ہے بھائی. ہم چھوٹی چھوٹی ان نیسیسری چیزوں کو, ارریلیونٹ چیزوں کو اتنا ریلیونٹ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے کہ اگر وہ چیزیں نہ ہوئیں, یا میرے مطابق نہ ہوئیں, یا جیسے میں چاہتا ہوں ویسے نہ ہوئیں, تو مجھے میری زندگی کا کوئی پرپس نظر نہیں آئے. ابے اللہ کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کی بات سنو, لوگوں کو چھوڑو, اپنے کرائٹیریاز کو دفع کرو, اپنی اوپینینز کو سائڈ پہ کرو. یہ لوگوں کی فکروں سے آزاد ہو کے اللہ کی بات کی طرف دھیان دو, کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مقصد تمہارا یہ ہے کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ کون اچھی زندگی گزارتا ہے, کون اچھے اعمال کرتا ہے. سو اچھے اعمال پہ فوکس کرو. اگر تم اچھے ہو, تمہارے ساتھ لوگ برے, یا تمہارے ارد گرد لوگ برے, یا حالات برے, none of your business.
Focus on yourself. That's it.